محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احناف کو جو ہے مرجئہ میں سے شمار کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں ثم المرجئۃ المذمومۃ من المبتدعۃ لیسوا من القدریۃ، فرماتے ہیں کہ وہ فرقہ مرجئہ المذمومۃ جو کہ مبتدعین میں سے برے ہیں، باطل ہیں، یہ قدریہ سے تعلق نہیں رکھتے، اور یہ فرقہ قدریہ سے تعلق نہیں رکھتے، بل ہم طائفتن، بلکہ ایک دوسرا جو ہے گروہ ہے، یہ کہتے ہیں لا یضر مال ایمان، اس کو سمجھا، اس کو کلاس سے نہ دارالفتہ میں مت جائیں، نہ ہو تو اس کو مثلا چھوڑیں، کہتے ہیں لا یضر مال ایمان ذنب، یہ جو فرقہ اپنا طائفہ ہے، گروہ ہے مرجع کا، یہ کہتے ہیں ہاں ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کما لا ینفع مال کفر طاعت، جیسا کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی اطاعت، کوئی فرمانبرداری، کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی، بات سمجھے یا نہیں؟ کفر جو ہے یہ اطاعت کے منافی ہے، مزیل ہے، اسی طرح یہ کہتے ہیں ایمان بھی یہ عصیان کے نقصان پہنچانے کے لیے مزیل ہے، زائل کرتا ہے ان کو، فزعموا، کیا کہہ رہے ہو، انا احد من المسلمین، ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی لا یعاقب علی شیء من الکبائر، گناہ کبائر میں سے کسی کے ارتکاب پر کسی مسلمان کو سزا نہیں دی جائے گی، فَأَيْنَ هَذَا الْإِرْجَاءُ عَنْ ذَلِكَ الْإِرْجَاء، ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ جو مرجع ہیں یہاں سے مت لاؤ، وہاں نہ ہو تو کوئی وہ نہیں ہے، بار بار ان بیچاروں کیوں تنگ کرتے ہو؟ چائے کو چھوڑو، بیٹھو، ابھی چائے نہیں بنی، آپ جائیں گے ویسے آئیں گے، چھوڑو۔ اس ارجاء کا اس ارجاء سے جو ہے کتنا فرق ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب گناہ کبیرہ کے معاملے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت تک مؤخر کرتے ہیں، ارجاء تاخیر سے ہے تو یہ جو باطل فرقہ ہے مرجع کا، اصل میں وہ یہ ہے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کو جس لحاظ سے ارجاء مرجع میں سے کہا گیا مخالفین نے، تو وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا گناہ کبیرہ کو مرتکب کو اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ چاہے تو عذاب دے دے، تو وہ اس کو اللہ کی مشیت کی پر جو ہے اپنا تفویض کرتے ہیں، اور اللہ کی مشیت تک اس کے معاملے کو مؤخر کرتے ہیں۔ ثم قول ابی حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں جو فرمایا، امام صاحب کا جو ہے قول یہ نص قرآنی کے مطابق ہے، وہ نص قرآنی کیا ہے، وہ یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کی مغفرت نہیں فرمائے گا، وہ نہیں ایسے کو نہیں بخشے گا، وہ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اور مشرک کے علاوہ دوسرے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے، بات سمجھ رہے ہو؟ تو یعنی وہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کی جو ہے اپنا سزا اور عذاب کی مقدار اس کو عذاب میں مبتلا کر دے، بخلاف المرجعات حیث لا یجعلون الذنوب مما عد الکفر تحت المشیت، بخلاف فرقہ مرجع کے کہ وہ جو اپنا لا یجعلون الذنوب، گناہوں میں سے ما سوا کفر کے باقی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت داخل نہیں کرتے، اور بخلاف معتزلہ کے
معتزلہ کہتے ہیں یوجبون العقوبۃ علی الغبیرۃ، کہتے ہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ وبخلاف الخوارج، اور برخلاف خوارج کے، ایسو یخرجون صاحب الکبیرۃ والصغیرۃ عن الایمان، کہ وہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے مرتکب کو ایمان سے خارج کرتے ہیں۔ ثم معلوم، پھر جان لے تو اے مخاطب، انا مذہب المرجعات، انا اہل النار اذا دخلوا النار، فرقہ مرجع والوں کا مذہب یہ ہے کہ جہنمی جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، فإنهم يكونون في النار بلا عذاب كالحوت في الماء، وہ ہمیشہ جب جہنم میں رہیں گے تو جہنم میں جو ہے پھر ان کو عذاب محسوس نہیں ہوگا، وہ جہنم میں اس طرح ہوں گے کالحوت فی الماء، جیسا کہ پانی جو ہے مچھلی جو ہے پانی میں ہوتی ہے، یعنی وہ جہنم کے عذاب کے عادی بن جائیں گے۔ اب جو لوگ سالوں سے جیل میں رہ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہو، وہ جیل کی مشقتیں ان کو جو ہے محسوس نہیں ہوتی، وہ عادی بن گئے۔ شروع میں بتقاضا بشری وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، گھر والوں کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن چلتے چلتے جو ہے ایسے ایسے اللہ کے بندے جو 20 سالوں سے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو جیل کی زندگی ایک طرح سے جو ہے اپنا موت ہے، باہر کی جو ہے ماحول سے آزادی سے آپ بے خبر ہیں، تو پھر بعد میں وہ عادی بن جاتے ہیں وہاں رہ کے۔ کیا خیال ہے؟ تو فرقہ مرجع والے جو ہے کہتے ہیں کہ اسی طرح جو دائمی جو ہے عذاب میں جائیں گے، تو وہ لوگ بھی جہنم کے عذاب کے جو عادی بن جائے، پھر ان کو عذاب محسوس نہیں ہوگا، وہ اس طرح جو ہے راحت سے رہیں گے جہنم میں، جیسا کہ مچھلی جو ہے پانی میں رہتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ صوفیاء کرام میں سے بھی بعض صوفیاء نے کہا ہے، لیکن حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا رد فرمایا، وہ فرماتے ہیں یہ ان کی جو ہے کشفی خطا ہے، اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے، مجتہدین کرام مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں تو ان میں جو ہے ان سے تسامو بھی ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، سمجھا، لیکن ان کی وہ غلطی، ان کی وہ خطا بھی ان کے لیے باعث ثواب ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ جو صاحب کشف ہیں، ان سے بھی کشفی خطا ہو جاتی ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جو ہے اس بزرگ کی کشفی خطا قرار دیا ہے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ عذاب جہنم بہت سخت ہے، وہ جو ہے لا یخفف عنہم العذاب، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ آگ کے شعلے جب نیچے سے بلند ہوتے ہیں اوپر کی جانب، تو جہنمیوں کے جو ہے جسموں کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں، پھر ان کو نیچے پھینک دیتے ہیں۔ وہ آیت کیسی ہے؟ یاد نہ پڑھو، 14ویں پارے کی غالباً آیت ہے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ تو خود مجھے یاد ہے۔ تو پھر جہنم میں اگر راحت ہے تو جہنم اور جنت میں فرق کیا ہوا؟ ہاں بولو بھائی۔ ثم علم ان مذهب المرجئات، اچھا یہ ہو گیا، الا ان الفرق بین المومن، بین الکافر والمومن، البتہ کافر اور مومن جہنمی کے درمیان فرق یہ ہے، سنو، ان للمؤمن استمتاعا فی الجنت، کہ مومن جو ہے اس کو جنت میں وہ وہ فائدہ بھی حاصل اٹھائے گا، یا کلو و یشربو، یعنی جنتی بھی رات میں ہے، جہنمی بھی رات میں ہے، تو فرق کیا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے فرق یہ ہے کہ مومن جب جنت میں ہوتا ہے تو وہاں کھاتا پیتا ہے، وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ لَيْسَ لَهُمْ فِي اسْتِمْتَاعُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ،
کہ ان کو جو ہے کھانے پینے کا جو ہے فائدہ وہاں حاصل نہیں ہوتا، کھانے پینے سے وہ نہیں ہے. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا لا ياكله الا من غسلين. وهذا القول باطل بالکتاب والسنت واجماع الامت. مرجع کا یہ قول جو ہے باطل ہے کتاب سنت اجماع امت اہل سنت اور جماعت کہ جو ہے اپنا قول کی روح سے، وسائر المبتدعات، اور اس کے اہل سنت کے علاوہ دوسرے جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے روح سے بھی، ان کے قول کی روح سے بھی یہ اپنا مرجع والوں کا یہ قول باطل ہے کہ اہل جہنم جہنم میں جو ہے راحت میں ہوں گے. یہ سراسر باطل قول ہے. کما یدل علیہ قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کے بطلان پر دلالت ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں جو ہے چیخیں گے. ہو باللہ جو ہے چلو اللہ نے کہا اتر گئی. آپ جائیں بیٹا، میں ابھی گولی کو کھا کے آیا ہوں، کوئی چائے مل جائے تو لے آئیں. یہ جائے اس کو بلاؤ، وہ دوسرا عمران کو اس کو، تو اس کو دیکھنے مت جائیں، چائے لا دیں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھال پک جائے، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم دوسری جو ہے کھال انہیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب میں ہی رہے. اگر عذاب دائمی نہ ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کھالیں بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان لا یخفف عنہم من عذابہا، جہنمیوں سے جو ہے ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. اور ایک آیت میں ہے فلن فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب کو چکھ لو ہم تمہارے عذاب میں اور اضافہ کریں گے. اس کے علاوہ دوسری جو ہے آیات اور احادیث بینات کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنمیوں کا عذاب جو ہے ہلکا نہیں ہوگا اور عذاب جو ہے دائمی ہوگا. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من أَنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى جَهَنَّمَ يَوْمٌ تَسْفِقُ الرِّيحُ أَبْوَابَهَا وَلَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ. ایک حدیث میں ہے کہ جہنم پر جو ہے اپنا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہوا جو ہے جہنم کے دروازوں کو کڑکائے گی اور جہنم میں کوئی بھی نہیں ہوگا. فرقہ جہمیہ جس سے مراد خالص جو ہے فرقہ مرجع والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے فنا ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث سے استدلال کر کے وہ کہتے ہیں جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا بلکہ فنا ہو جائے گا اپنے اہل کے ساتھ. ففی ہے ان الحدیث علی تقدیر صحت ہی، ملا علی قاری فرماتے ہیں اولاً تو اس حدیث کی صحت جو ہے مال نزاع ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بالفرض اگر اس کو جو ہے صحیح مانا جائے یہ نصوص قطعیہ کا معارض جو ہے نہیں ہو سکتی. ما انہو مؤول، اچھا پھر جو ہے یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے بلکہ مؤول ہے. تعویل کیا ہے؟ بیان المراد، ادھر آئیں آگے آ جائیں. بے جہنم طبقۃ من طبقاتها، کہ جہنم سے مراد جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے جو کہ نافرمان گناہگار مومنین کے لیے خاص ہے. فَإِنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا مِنْهَا، جب وہ جو ہے اپنی سزا بھگت کر جہنم سے نکلیں گے اور جہنم سے جنت میں چلے جائیں گے تو وہ طبقہ جو ہے خالص میدان بن جائے گا اور وہاں کوئی نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہو؟ وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. ایک دن وہاں کا یہاں کے جو ہے 1000 سال 50,000 سالوں کے برابر ہے. اندازہ کرو. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. بات سمجھے یا نہیں؟ اوہو
वलमसहु अलल खुफ़ैन लिलमुकीम यौमन व लैलतन व लिलमुसाफिर सलासतु अय्याम व लयालिहा। फरमाया कि मोज़ों पर मसा करना ये सुन्नत है। अब मुल्ला अली कारी की इबारत सुने, यानी मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात, मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें। सुन्नत का माना है कि ये साबित है सुन्नत से, अल्लती कादत अन तकून मुतवातिरतन, वो सुन्नत ऐसी है कि करीब है, मुमकिन है कि वो सुन्नत जो है अपना तवातुर के दर्जे तक पहुंची हो। वला यबअदु अन यूखज़ सुबूतुहु मिनल किताब ऐज़न, और ये भी बईद नहीं है कि मसा अलल खुफ़ैन का सबूत जो है कुरान से हो, क्योंकि अल्लाह ताला का व अर्जुलकुम इलल काबैन कुरिया बिन नस्ब फिस सबअते अल अज़हरु फिल गस्ल। कहते हैं कुर्राए सबा ने इसको जो फतह के साथ पढ़ा है। कुर्राए सबा में क्या पढ़ा है? फतह के। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरूसिकुम व ऐदियकुम व अर्जुलकुम। क्या कहा? कहते हैं नसब के साथ पढ़ें तो आज़ा है मखसूला पर इसका अतफ होगा, अल अज़हरु फिल गस्ल, तो फिर जाहिर यह है कि इससे मुराद धोना होगा। ठीक है। वल जर अल हज़रु फिल मस, और कुर्रा सबा ने इसको अर्जुले कुम भी पढ़ा है लाम के जेर के साथ। तो अब रूसे कुम पर जो इसका अतफ होगा, किस पर अतफ होगा? रूसे कुम क्या है? मजरूर। तो अर्जुलकुम भी क्या होगा? रास का हुक्म क्या बयान फरमाया? मसा। तो अब अपना सर पर जब इसका अतफ हुआ तो इसका भी माना क्या होगा? हुक्म क्या होगा? मसा करना। क्या माना होगा उसका? पाँव पर मसा करना। वहुमा मुतारजान, बज़ाहिर जो है ये मुतारिज है कि इसको धोया जाए और मसा किया जाए। वब हसबिल हुक्म मुबहमाने, और हुक्म के लिहाज से कहा धोया जाए मसा किया जाए मुबहम। फबय्यनहुमा फ़िअल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक फ़ेल से जो है इसको वाज़े फरमा दिया, बयान किया है। सो मसाहुमा हाला लब्सिल खुफ़ैन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोज़े पहनने की हालत में पाँव पर मसा फरमाया। व गस्लहिमा इंद कश्फिर रिजलैन, और जब पाँव पर मोजे न होते तो वह पाँव को धोते थे। तो इसका मतलब यह है कि हालत जर की सूरत में, जर पड़ने की सूरत में ये मौकूफ़ है जो है हालत तखफ़ुफ़ पर। किस पर? जब जो है वज़ू करने वाले ने मोजे पहने हों तो वो क्या करेंगे? मोज़ों पर मसा करेगा। व तरावी सलातुहा फ़ी शहर रमदाना, नमाज तरावी पढ़ना रमज़ान शरीफ के महीने में, ए फ़ी लयालिहा, रमज़ान की रातों में, सुन्नतुन ए बे असलिहा, यानी अपनी असल के लिहाज से ये सुन्नत है। लिमा सबता अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि साबित है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्नहु सल्ला फ़ी लयालिन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात में नमाज तरावी पढ़ी। सुम्मा तरका शफ़क़तन अलल उम्मते, फिर उम्मत पर जो है शफ़क़त करते हुए सरकार ने जो है ये छोड़ दी। लिअल्ला तजिबा, ताकि ये वाजिब ना हो जाए। देखें अगर नमाज तरावी की 8 रकातें होती तो 8 रकातें पढ़ना जो है कुछ दुश्वार तो नहीं था। बात समझे नहीं? आसानी से कोई 8 रकातें पढ़ता, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोड़ा इसलिए कि इसकी तादाद ज़्यादा है, वो तभी जब 20 हो जाए। दूसरा कौल 20 का है, समझ आ रहा है? तो 20 रकात की अदायगी जो है ये अपना दुश्वार है, लेकिन 8 रकात की अदायगी मुझे कोई दुश्वारी नहीं है। 8 रकात तो हर कोई जो है आसानी से पढ़ सकता है। हुँ? क्या? हाँ, इशा जो है एक मोताद और मामूल है। समझ आ नहीं आया? वो तो पढ़ी जाएगी अपनी जगह पे।
لیکن بات ہے تراوی کی، سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا آپ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 8، 2 سے 8، 12 تک پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہا نہیں آیا؟ تو اب عشاء کے بعد جو ہے جب وہ تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ امت پر دشوار نہیں ہے؟ سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو عشاء کے ساتھ اس کا وہ نہیں ہے، ہاں وقت عشاء کا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے خاص کر جو ہے نماز تراویح کی بات ہو رہی ہے، اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی احدی عشرۃ رکعتن، کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان اور رمضان شریف کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس سے مراد نماز تہجد ہے، 8 رکعت نبی پاک علیہ السلام تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت جو بعد میں وتر کی پڑھتے تھے۔ او علی العامت، یا نبی پاک علیہ السلام نے امت کے عام افراد پر جو ہے بطور شفقت نماز تراویح جو ہے چھوڑ دی، ان یحسبوها انها واجبۃ، کہیں وہ اس کو واجب شمار نہ کریں۔ واما قول عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز تراویح کے بارے میں فرما نعمت البدعۃ انما ہوا باعتبار احیائها، فرماتے ہیں اس کو جو ہے بدعت کہنا یہ اس کو قائم رکھنے کے اعتبار سے ہے، اور سبب الاجتماع علیہ، یا جماعت کے ساتھ جو ہے اپنا پڑھنے کے اعتبار سے ہے، جمع ہو کر ایک قاری کے پیچھے اس کو ادا کرنے کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت کا، اصل کے لحاظ سے بدعت نہیں ہے، اصل اس کے ثابت ہے۔ آپ دیکھیں بدعت بھی ہے اور فرما رہے نعمت البدعۃ، اچھی بدعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ ناجائز نہیں ہوتی۔ شامی نے لکھا ہے بدعت کی 5 قسمیں، کبھی بدعت واجب کے درجے میں ہوتی، کبھی مباح، کبھی مستحب، کبھی مکروہ، سمجھا؟ تو انہوں نے بدعت کی 5 قسمیں، یہ جو حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعلیہ اجرها فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شیون، جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے تو اس کو اس کا جو شخص قیامت تک کوئی بھی امت یا اچھا طریقہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں صرف، نحو، منطق، فلسفہ یہ چیزیں نہیں تھی، سمجھ آ رہا ہے؟ قرآن اور حدیث، اب بعد میں ضرورت پیش آئی، علماء نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ علوم نہیں تھے، انہوں نے ان علوم کو جو ایجاد کیا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بصیرت سے، صرف نحو عجمی لوگوں کو جو ہے دشواری پیش آتی تھی عربی سمجھنے میں۔ سلیمان بن عبد الملک سے کہا کسی نے آ کر، اس نے شکایت کی، کہا دارابانی خاتنی، تو اس نے کہا من خاتانک تو میرے داماد نے مجھے مارا ہے، تو کہنے لگا، سلیمان نے کہا من خاتانک، خاتانک، اس نے کہا الحجام، برابر میں جو بیٹھے تو ہنس رہے تھے، وہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کا داماد کون ہے، اور عربی نہیں آتی تو کہنے لگا تیرا ختنہ کس نے کیا ہے یہ جو ابو الاسود دوالی ہیں، جن سے جو ہے امیر المومنین حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحو ایجاد کرنے کا فرمایا، یہ حسنین کریمین کے استاد تھے، بات سمجھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حروف مشبہ فعل کا بتایا، بس اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا تھا، ہم جیسے جو ہے نائل لوگوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، تو اس نے پورا جو علم نحو ایجاد، بعد میں لوگ آئے اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جامی جیسی کتابیں لکھی گئی، بات سمجھے؟ تو ان کو کوئی بدعت کیوں نہیں کہتا؟ ہم کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، ہمارے درود و سلام کو وہاں بھی لوگ بدعت کہتے ہیں، تو یہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، اور یہ چونکہ عبادت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت پر درود شریف ہے، اس لیے جائز ہے، باعث برکت ہے، اس کو اذان سے پہلے نام جائز سمجھتے ہیں، نہ کوئی جو ہے اس کا قائل ہے۔ تو
तिरमिजी की वो हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आखिर में वो नाबीना हो गए थे, एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो वहाँ जो है मुअज्जिन ने तस्वीब कही, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उखरुज बिना मिन हाज़ल मुब्तदि, कहा जो आपके साथ था उससे कहा कि मुझे इस बिदती के पास से जो है निकाल दे, तो उन्होंने उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। वहाबी लोग इसको बड़ा जो है उछालते हैं, कहते हैं ये बरेलवी बिदती हैं, अजान से पहले दुरूद इस्लाम पढ़ते हैं। अच्छा, अगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने तस्वीब को बिदत कहा तो आप उठाकर देंगे ये जिनसे नबी पाक अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ था, हतीम काबा में जो है सरकार उसके घर में आराम फरमाते, वो साबिया कौन है? उम्मुल मोमिनीन में से? नहीं नहीं, उम्मे हबीबा या उम्मे हानी, वो फरमाती हैं चाश की नमाज पढ़ना बिदअत है। बात समझ रहे हो? तो आप बताएं फिर चाश की नमाज पढ़ते क्यों? फुकाए कराम ने क्यों लिखा? हमारे खिलाफ जो दलील उनके पास है वो तो उनको नजर आती है। तो अब अगर उनसे पूछा जाए कि हजरत उम्मे आनी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है नबी पाक अलैहिस्सलाम को मैंने चाश की नमाज पढ़ते हुए कभी नहीं देखा, नमाज चाश जो है बुखारी उठा कर देंगे, वहां मौजूद है। बात समझ रहे हो? तो अगर आप जो है सुन्नत का इतने शैदाई हैं और बिदात से आपको इतनी नफरत है, तो आप बताएं फिर आप नमाज चाश को जो है अल्लाह लेना बिदत क्यों नहीं कहते? बुखारी में तो है। यहाँ मुल्ला अली कारी ने जिक्र नहीं किया। मुल्ला अली कारी से, मुल्ला अली कारी समझ रहे थे ये तखस्सुस के लड़के हैं, पढ़ेंगे, इनको पता होगा, इन्होंने मुअत्ता भी पढ़ी है, इन्होंने दूसरी किताबें हदीस की, इसलिए इनको बताने की जरूरत नहीं। इन्होंने तादाद जिक्र नहीं की, बाकी 20 की तादाद अलहमदुलिल्लाह मौजूद है, आप उठा के देंगे। बात समझ रहे हो? इनके जिक्र करने से लाजिम नहीं आता कि 20 रकात, इन्होंने 20 नहीं कहा, दूसरी भी तो 8 भी तो नहीं कहा। काल अलैहिस्सलाम सरकार ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर जो मेरी सुन्नत पर अमल करना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। सुम्मा खस्सा अबा बकर व उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, फिर जो है हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खास पर नहीं, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के बाद खासकर शेखैन करीमैन का जिक्र करके फरमाया इक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी क्या हुआ? फरमाया मेरे बाद बिल्लज़ैन, इन दो की इक्तिदा करो, वफ़ी है वफ़ीमा कबलहू, इस हदीस में और इससे पहले जो गुजरा रवाफिस पर जो है रद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जो है उम्मत में सहाबा इकराम की जमात में मर्तबा और दर्जा वो शेखैन करीमैन का है। बस करें।